بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم الحمدللہ ہمارا 8واں لیسن تجوید القرآن کورس الحمدللہ بہت اچھے ہمارے سبق چل رہے ہیں اور آپ بہنوں کے بھی بہت ہی اچھے فیڈ بیکس بھی آ رہے ہیں اور الحمدللہ آپ بہنوں کی دعائیں بھی پہنچ رہی ہیں اور خاص طور پر کافی بہنوں نے یوٹیوب کے اوپر بھی کمنٹس دیے اور جتنی دعائیں دی تو الحمدللہ کہ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ ابھی میرے ساتھ ریسنٹلی ایک حادثہ ہوا اور یہاں بتا نہیں سکتا، تو الحمدللہ کہ آپ سب بہنوں کی دعائیں تھی، اللہ پاک نے بہت حفاظت فرمائی۔ تو یہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دنیا میں دعا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے مجھ سے کئی بہنیں پوچھتی ہیں الحمدللہ کہ روحانی عمل کبھی کرتا ہوں تو میرا یہاں پر بھی الحمدللہ فی سبیل اللہ ہے اور تمام جتنے وظائف تعویذ وغیرہ یہ سارے جتنے الحمدللہ فی سبیل اللہ چلتے ہیں۔ اور کئی بہنیں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو کیا فائدہ ہے، آپ مطلب مفت میں سارا کرتے ہیں سب کچھ، آپ کو کیا فائدہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ دنیا کے اندر ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز بکاؤ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا آخرت کا ذخیرہ ہے۔ جیسے ہم دنیا کے اندر جوڑتے ہیں نا کہ ہمارے بڑھاپے میں برے وقت میں کام آ جائے، تو یہ ہمارے آخرت کا ذخیرہ ہے کہ آخرت کے اندر ہمیں یہ کام آ جائے، اور انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے کہ یہ کل آخرت کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر مجھے کہتے ہیں آپ کو کیا فائدہ ہے یا لالچ؟ میں کہ لالچ سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ سب بہنوں کی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے بڑی لالچ ہے میرے لیے کہ آپ دعائیں کرتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں، تو اس سے بڑی بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارے لیے وہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور غائب کے لیے دعا ویسے قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج پیچھے ہم نے پڑھ لیے تھے سارے حروف وغیرہ، حروف مفردات، حروف مستعلیہ، اور کل ہم نے سبق پڑھا اس میں حروف مقطعات کا، الحمدللہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ہم یہی نورانی قاعدہ لے کے چلیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جو نورانی قاعدہ ہے یہ بنیاد ہے، بنیاد ہماری مضبوط ہو جائے گی تو ہمارے لیے سبق پڑھنا سمجھنا قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ قاعدے ہیں مثلاً سمجھے 25-30 پیجز ہیں، اگر یہ آپ کو آ گئے تو آپ کو قرآن کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ خود انشاءاللہ قرآن سیکھ جائیں گی۔ اور جب یہ آپ پڑھیں گی آدھا ہی قاعدہ ہوگا انشاءاللہ، تو آپ کو اپنا قرآن خود پتہ لگ جائے گا کہ آپ کیسا پڑھتی ہیں۔ آپ پڑھیں گی تو آپ کہیں گے نہیں یہ لفظ میں نے غلط پڑھا، ایسے نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم نے یہ بہت مختصر اور جو میرا پڑھانے کے تجربے میں جو چیزیں ہیں وہ چیزیں میں لے کے، میں کوئی تجوید کو اتنا زیادہ بیچ میں ہم نہیں جائیں گے، صرف اپنا جو تجربہ ہے پڑھانے کا کہ جو خاص کر جو لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں عموماً، جیسے میرے آپ نے سبق سنے ہوں گے کہ عموماً میں جو عام غلطیاں ہوتی ہیں ان کو زیادہ ہائی لائٹس کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے۔ تو آج ہمارا سبق ہے حرکات کا، ٹھیک ہے؟ حرکات، حرکات حرکت کی جمع ہے۔ حرکت لفظ کے اوپر جو ہوتے ہیں زبر زیر پیش وغیرہ ان کو حرکت بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ساری یہاں ہدایات بھی ہوتی ہیں۔ حرکات کس طرح یاد کریں؟ الحمدللہ آپ سب کو آتے ہوں گے، کوئی اتنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، آپ سب کو الحمدللہ یہ آتا ہوگا کہ زبر زیر پیش، ٹھیک ہے؟ اس میں جو عموماً ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ
اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ زبر اوپر ہوتی ہے، جیسے اوپر حرکات میں بتا رہے ہیں کس طرح یاد کروائیں، اور پھر اس کے بعد آگے زیر نیچے ہوتی ہے، اور پھر پیش اوپر مڑا ہوا. یہ ان کے علامات ہوتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے. ٹھیک ہے، یعنی زبر اوپر ہوتی ہے، زیر نیچے، اور پیش اوپر مڑا ہوا. اب یہاں پر ایک جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، اب آپ بھی دیکھ لیں کہ آپ اس کو کیا پڑھیں گی. ٹھیک ہے، پہلے آپ سوچ لیں کہ یہ کیا ہے. اور عموماً اکثر الحمدللہ کافی سارے جانتے ہوں گے، لیکن اکثر اس کو کیا پڑھیں گی؟ الف زبرہ، الف زیری، الف پیش، یہ عموماً پڑھیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تجوید کی رول سے یہ غلط ہے. کیوں؟ الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، جسٹ اس کے اوپر مد ہوتی ہے، اس کو الف کہتے ہیں. ادروائز جب بھی الف کے اوپر نیچے کچھ بھی آ جائے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، دو زبر ہے، دو زیر ہے، پیش ہے، کھڑا، کچھ بھی آ جائے تو پھر وہ الف نہیں ہوتا، اس کو حمزہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ اب یہ ہم سمجھتے ہیں یہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نیچے یہ الف ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے اوپر زبر لگا دی تو اب یہ الف نہیں، یہ حمزہ ہو گیا. اسی طرح اگر اس کے نیچے ہم بالفرض سمجھ لیں کچھ نہیں ہے، یہ الف ہے، تو خالی ہوگا الف، اور اگر کچھ بھی ہوگا تو وہ حمزہ ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. اور دوسری بات کہ یہ جو ہوتی ہیں حرکات، خاص کر حرکت زبر زیر پیش، یہ یاد رکھ دیجیے، یہ کبھی لمبی نہیں ہوتی، ان کو کبھی کھینچا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، بعض قانون قاعدے میں وہ کسی اور وجہ سے لمبی ہوتی ہیں، وہ آگے ہم پڑھیں گے، لیکن یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، زبر زیر پیش لمبی نہیں ہوتی. اور نہ ہی ان کو اتنا کرتے ہیں کہ جھٹکا لگے. جھٹکا صرف حمزہ کے اندر آتا ہے، وہ بھی حمزہ جب کسی چیز کے ساتھ ملتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ با حمزہ زبر با، جھٹکا دیں گے. تو یہاں جب ہم حرکت پڑھیں گے تو نہ اس کو کھینچنا ہے، اور نہ اتنا جلدی پڑھیں کہ یہ جھٹکا محسوس ہو. ٹھیک ہے، کیسے؟ حمزہ زبر آ، یہ بھی نہیں پڑھنا. بعض پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ لمبا ہو رہا ہے. اور اگر چھوٹا کرنے کے لیے کہیں تو بعض پڑھیں حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، اس طرح بھی نہیں، جھٹکا بھی نہیں دینا. دیکھو سمپل میں حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. ٹھیک ہے، پھر اس میں کیا غلطی ہوتی ہے؟ عموماً پڑھتے ہیں اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. عموماً پڑھتے ہیں آ ای او نہیں. اب ہر لفظ اپنے علیحدہ باکس کے اندر ہے، تو ہر لفظ کو اس کے علیحدہ کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہر لفظ علیحدہ میں لکھا ہے نا، تو ایک پڑھیں گے پھر سانس لیں گے، دوسرا اسی طرح. جیسے دیکھیں میں ادھر 3 باکس لگا دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے. اب ریڈ باکس سے شروع کرتے ہیں. حمزہ زبر آ، رک کے سانس لیا، اب آگے گرین ہے. حمزہ زیر ای، رکلا سانس لیا، حمزہ پیش او. ٹھیک ہے، اب اس کو اسی طرح آ ای او، جلد بازی نہیں کرنی. عموماً کیونکہ پڑھتے ہیں میرے پاس آتے ہیں آ ای او، ایسے پڑھ دیتے ہیں، یا آ ای او نہیں، ہر لفظ کو علیحدہ پڑھنا ہے. کیسے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. بالکل آرام سے، سکون سے، پیار سے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری یہاں پر جو ترتیب دی ہے، جو ہم نے میں نے آپ کو بتلائے تھے اور سکھائے ہیں مخارج، ان مخرج کے حساب سے یہاں پر اس کو دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہا، یہ حروف حلقی ہیں. حروف حلقی ہم نے پڑھے تھے، کتنے تھے؟ 6. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. جو حمزہ ہے وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اقصی حلق سے. عین ہا وسط حلق سے، غین خا ادنی حلق سے. اب یہاں جو یہ ہمارا لیسن ہے، یہ 2 ہیں پہلے،
حمزہ ہا، ٹھیک ہے، حمزہ ہا، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ریڈ میں حمزہ اور گرین میں ہا، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ اقصی ہا سینے سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، اسی طرح آگے ہا زبر ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، موٹی آواز ہوتی ہے، موٹی آواز ہوتی کیوں؟ سینے سے یہ ادا ہو رہی ہے۔ اب آگے نیکسٹ پیج، یہ کون سے ہوگی ہمارے؟ اقصی حلق۔ اس کے بعد آگے ہیں جو آگے اس لیے ان کو دیے ہیں تاکہ آپ یہاں پہ اپنی اس کو یاد بھی رکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ عین ہا، یہ کون سے ہیں؟ وسط حلق، یعنی حلق کے درمیان سے، وسط درمیان کو کہتے ہیں۔ عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، آ ای او، ٹھیک ہے۔ آگے ہا زبر ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دو ہیں غین خا، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ادنی حلق، ٹھیک ہے، یعنی منہ والی سائڈ سے، قریب سے، دیکھیں، غین زبر غو، غین زیر غی، غین پیش غو، غو غی غو۔ آگے نیکسٹ خا، یہ دیکھیں خا، یہ بالکل جو ہمارا گلے کا شروع والا سائڈ ہے یہاں سے ادا ہو رہا خا، ٹھیک ہے۔ خا یہ جیسے عموماً ہم گلا صاف کرتے اپنا، خا یہ وہاں سے خا، خا خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سارے اس ترتیب سے ہیں جو میں نے آپ کو یاد کروائے، الفاظ انہوں نے مخارج کے ترتیب سے ہی ڈالے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ آگے قاف، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے کاف زبر کا، پہلے موٹا کاف اب باریک، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، ٹھیک ہے۔ اس میں نے آپ کو جو لکھوائے ہیں بتائے ہیں، اسی طرح آگے مخرج ہے جیم شین اور یا کا، ٹھیک ہے، جیم شین اور یا اس کا مخرج ہے، تو اب اسی حساب سے اس کو یہاں پر لکھا گیا ہے، کیونکہ اب وہ تاکہ جہاں سے جو لفظ ادا ہونے ہیں کہ ان کے مخرج تو ایک ہیں لیکن ان کے پڑھنے کے طریقے الگ ہیں۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ اسی طرح کا شین ہے، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ اس کے بعد آگے ہے یا زبر یا زیر جی، یا پیش یو، یا یی یو، یہ جیم شین یا اس کا ایک مخرج تھا۔ اس کے بعد آگے ہے دوات، ٹھیک ہے، دوات زبر دعا، دوات زیر دی، دوات پیش دو، دعا دی دو، ٹھیک ہے، دوات زبر دعا، ٹھیک ہے، یہ دوات کا مخرج جو آپ کو بتلایا تھا۔ اسی طرح آگے مخرج لام کا تھا، اسی حساب سے لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد آگے مخرج کس کا تھا؟ نون کا. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا، نی، نو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے را کا مخرج، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را، ری، رو. ٹھیک ہے. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را، ری، رو. اس کے بعد آگے کس کا مخرج آ گیا؟ طوا، دال اور تا کا. ٹھیک ہے. طوا، دال اور تا کا مخرج آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے تینوں لفظوں کو ایک ساتھ لکھ دیا. طوا زبر طوا. اب جیسے میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا، عموماً کیا غلطی ہوتی ہے اس میں؟ عموماً اس کو پڑھتے ہیں طوا طوا، ناک میں آواز لے جاتے ہیں. اس کو ناک میں آواز نہیں لے جانا. ٹھیک ہے. اس کو سامنے رکھیں گے طوا کو. ٹھیک ہے. اور اس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا کیا مخرج ہے؟ زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ کی جڑ سے لگے. ٹھیک ہے. باقی اوپر بھی ہیں سارے مخارج، لیکن میں نے صرف اس لیے کہ آپ کے پاس سارے لکھے ہوئے ہیں، اس میں وقت تھوڑا زیادہ لگ جاتا. ٹھیک ہے. آگے دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا، دی، دو. آگے تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا، تی، تو. اس کے بعد آگے جو مخرج تھا صاد، سین اور زا کا. ٹھیک ہے. تو اسی مخرج کے حساب سے صاد زبر سوا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، سوا، سی، سو. ٹھیک ہے. آگے سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا، سی، سو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا، زی، زو. آگے اس میں آگے ہم نے پڑھا تھا زوا، ذال، ثا، زوا، ذال، ثا. اس کا ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. اس کا کیا مخرج تھا یاد ہے آپ کو؟ زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ کے کنارے سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ زوا زبر زوا، زوا زیر زی، زوا پیش زو، زوا، زی، زو. اس کے بعد آگے زوا کے ساتھ آگے زال. ٹھیک ہے. زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا، زی، زو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہے سا کا. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا، سی، سو. اس کے بعد ہم نے مخرج پڑھا تھا کس کا؟ فا کا، کہ ثنایا اولیہ کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ملے. ٹھیک ہے. جیسے فا زبر فا، فا زیر فی، فا پہ فو، فا، فی، فو. آگے واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا، وی، وو. اس کے بعد آگے کون سا مخرج ہے؟ با کا. با کا مخرج ہونٹ کے اندرونی تری والے حصے سے ملے. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با، بی، بو. اور آگے آخری میم کا. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما، می، مو. تو یہ اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور بالکل سمپل
آرام سے سکون کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کے. یہاں آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گی تو وہاں قرآن آپ کا ٹھہر ٹھہر کے ہو جائے گا. اگر یہاں جلد بازی کریں گی تو وہاں پہ کیونکہ یہ چیز آسان ہوتی ہے، یہاں بھی بچے آتے ہیں تو وہ ان کا دل ہوتا ہے بس پڑھ کے ختم کر لیں. ٹھیک ہے، تو جب یہ آپ ایسے ٹھہر ٹھہر آرام سے پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ آپ نے کیسا پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی آپ پریکٹس کریں، خوب پریکٹس کریں اس کی. یہ یہاں زبر زیر پیش ٹھیک ہوگی تو قرآن میں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ 16 مخارج ہو گئے تھے. کل ہم نے 17 پڑھے تھے. 17 تنوین کا ہے، غنے کا مخرج، وہ آگے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو وہ نیکسٹ لیسن پھر کب ہوگا؟ انشاءاللہ منڈے والے دن، سوموار کو انشاءاللہ. پھر آگے انشاءاللہ اب آپ کی 2 چھٹیاں بھی ہیں تو انشاءاللہ منڈے کو پھر انشاءاللہ آپ کی کلاس ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.